خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا، خدا کی بیوی. یہاں کلمت اس کی کتاب ہے قاضی یار محمد قادیانی کی، مرزے کا مرید ہے، چیلا چمچہ ہے. وہ لکھتا ہے کہ مجھے حضرت نے ایک بار اپنی کیفیت یہ بیان کی، کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے کشفی طور پر دیکھا میں عورت بن گئی، خدا مرد بن گیا. خدا نے میرے ساتھ وہ عمل کیا جو مرد عورت سے کرتا ہے. نقل کفر کفر نباشد ہوتا ہے، یہ فقہی جملہ یاد رکھنا. کفر کو دہرانا کفر نہیں ہوتا. اگر یہ کرو گے تو پھر قرآن کی ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ وہ جو انبیاء کرام کے بارے میں کفار نے بک بک کی، اللہ نے اس بک بک کو بیان کیا قرآن میں، اور قرآن میں بیان کر کے اب بن گئی قرآن کی آیتیں. اب وہ بھی پڑھو گے تو ثواب ہوگا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ پڑھو گے اللہ کی قسم نیکیاں بھی ملیں گی، ابو لہب کی ذریت کو تکلیف بھی ہوگی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسول النبی الکریم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی یا سیدی سہل لنا اشکالنا، یا سیدی سہل لنا اشکالنا، یا سیدی سہل لنا اشکالنا. ہزار بار بشویم دہن بمشک غلاب، انوز نام تو گفتن کمال بیعت بیست. نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانائیست. سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام راہ. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. جس کو معلوم ہے جواب کیا دینا ہے. قسم خدا کی میں اٹھا کے کہتا ہوں قبر میں تجھ سے حضور کی ختم نبوت کے بارے میں سوال ہوگا. میں نے قسم اٹھائی ہے. کس بنیاد پہ؟ حدیث کی بنیاد پہ. حضور علیہ السلام کی ذات و ختم نبوت کا سوال قبر میں ہوگا. آج یاد کر لے، پکا کر لے، اس سبق کو پختہ کر لے. اور جواب دینا ہے کیا؟ بعد از رسول ہاشمی. نہیں ابھی سارے نہیں بولے. بعد از رسول ہاشمی. بھائی یہ ایک عقیدہ بھی ہے، یہ ایک وظیفہ بھی ہے، یہ ایک نعرہ بھی ہے. زندگی بھر یہ وظیفہ اپنا لو. یقین کرنا قبر کی مٹی بھی حیا کرے گی، حشر کا میدان بھی حیا کرے گا. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی. ماشاءاللہ ہاتھوں کو بھی یوں کراس بنائے. بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی. اور اپنا تو یہ عقیدہ ہے، اپنا تو یہ عقیدہ ہے، بس صدق و یقین. اپنا تو یہ عقیدہ ہے، بس صدق و یقین. بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. کیوں کہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد، اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں
عظمت کے سلسلے ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اما بعد، قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا شکر کہ پیغام ختم نبوت کے لیے پھر سے نوکری نصیب ہوئی، اور اس بات کا رب کا کروڑوں شکر کہ اس نے ہمیں جہاں لاتعداد نعمتوں سے نوازا، وہاں اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا، اور لاتعداد درود و سلام کے تحائف اس کریم کائنات کی بلند بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو ہم گناہگاروں اور سیاہگاروں کے لیے رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین بن کر تشریف لائے۔ حاضرین باتمکین، آج ایک پیارے اور بڑے پیارے مجاہد ختم نبوت نعت خان جناب محمد حذیفہ بن عمران مرحوم و مغفور، ان کے اصالِ ثواب کے جہلم شریف کا ختم ہے، اصالِ ثواب کی محفل، لیکن پیغام ختم نبوت کا ہے۔ کیسا خوش نصیب بچہ ہے کہ اس کے جنازے پر بھی ختم نبوت کا تذکرہ ہوا، اس کے کل شریف پہ بھی ختم نبوت کا تذکرہ ہوا، اس کے ساتویں پر بھی ختم نبوت کا تذکرہ ہوا۔ آج 40 دن کے بعد پھر اس کے ختم کی اصالِ ثواب کی محفل میں ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور پھر نعت ابھی سنی، آپ نے سنی نعت؟ میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی۔ ختم نبوت کا مجاہد بھی تھا، اور تحصیل کو اس پروگرام میں اس کی پوزیشن بھی تھی، ختم نبوت پہ وہ پوسٹیں بھی لگاتا رہتا تھا، ختم نبوت کا لٹریچر پڑھتا بھی تھا، تقسیم بھی کرتا تھا۔ مجھے جب سے ہوش ہے، جب سے مجھے یاد پڑتا ہے، مولانا ندیم قادری صاحب کی دعوت پر میں جب سے جڑا والا آیا ہوں، ابتدائی 1-2 محفلیں چھوڑ کے تقریباً زیادہ محفل میں نے اسے اپنے سامنے پایا اور ختم نبوت کی مجلس میں نعرے لگاتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے بھی دیکھا؟ بولے جس نے دیکھا۔ ختم نبوت کا کام کرتے دیکھا؟ بھئی بولے نا، دیکھا نا۔ ابھی نعت پڑی بچے کی، ریکارڈڈ نعت، خود دنیا سے چلا گیا، خاک نشیں ہو گیا، لیکن اس کی آواز حضور کی مدد میں آج بھی زندہ ہے۔ سنی آپ نے؟ اب سنیے ذرا، میرے دائیں بائیں علماء اکرام ہیں، مولانا باروی صاحب ہیں، پاکستان کے حسین نعت خان جناب قاسم صاحب ہیں، عمران بھائی شرک پوری ہیں، اور میرے دوست عمران صفدر صاحب ہیں، اور ان کے دوست اور بھی ہیں جن کے میں ناموں سے واقف نہیں۔ آپ سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ ہم سب عمران بھائی کو ایک دلاسا دینے اور ایک محبت بھرا ایک لمحہ شیئر کرنے آئے ہیں، اور اس مرحوم کے لیے دعائے مغفرت، اور اس دعائے مغفرت پہ ہم ایک ختم نبوت کی فکر لینے آئے۔ توجہ کیجیے گا، ایک جنازہ جا رہا تھا، یہ حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، جنازہ جا رہا تھا۔ حدیث علامہ عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس کے اندر لکھی ہے، اگرچہ یہ حدیث کی کتاب 6 درجے کی ہے، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی قبول کی جاتی ہے۔ یہ متفقہ ائمہ حدیث کا موقف ہے فضائل کے باب میں۔ اب یہ فضیلت کی ایک حدیث ہے، جنازہ جا رہا ہے، فرشتے جنازے پہ آ گئے،
جنازے کا حال احوال دیکھا، تدفین ہو گئی، فرشتے واپس بار الہا کی بارگاہ میں واپس جب پہنچے نا تو آواز قدرت نے پوچھا فرشتے ہو کہاں گئے تھے؟ رب کو معلوم تھا، لیکن یہ استفسار عدم علم پہ دلیل نہیں ہوتا، یہ استفسار کچھ بات کی وضاحت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی جناب سے آواز آئی فرشتوں کہاں گئے تھے؟ مولا زمین پہ گئے تھے۔ کیا لینے گئے تھے؟ مولا تیرا ایک بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے جا رہا تھا، اس کے جنازے میں گئے تھے۔ اچھا تو جنازے میں کیا حال دیکھا؟ مولا وہ جنازے والے جو تھے نا وہ چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے تو باتیں کر رہے تھے۔ کیا باتیں کر رہے تھے؟ مولا وہ کہہ رہے تھے کہ بندہ بڑا ہی اچھا ہے، بندہ بڑا ہی نیک ہے، پکا نمازی تھا، صدقہ بہت دیتا تھا، سخی تھا، محلے میں اخلاق سے پیش آتا تھا، مریضوں کی عیادت کر بہت مختلف خوبیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا کوئی اس کے اندر عیب نہیں تھا؟ عرض کیا مولا عیب تھے بڑے، ظاہر بشر تھا، انسان تھا، زندگی گزاری۔ تو فرمایا کیا وہ جنازے والے اس کے کوئی عیب کا بھی ذکر کر رہے تھے؟ کہا مولا نہیں، وہ جو جنازہ پڑھنے آئے تھے نا وہ اس کے عیبوں سے باخبر ہونے کے باوجود بھی اس کے عیبوں کا ذکر نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال کے نا اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اس کی اچھائیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا جملہ ختم ہونے جا رہا ہے، حدیث کا مفہوم ذہنوں میں محفوظ کرنا ذرا۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی ہے فرشتوں کیا وہ ستار ہیں؟ کیا وہ ستار ہیں؟ یعنی پردہ پوش، ستار اللہ کی صفت ہے نا، ستار اللہ کی صفت ہے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا وہ ستار ہیں؟ کہا مولا نہیں، ستار تو تو ہے، وہ تو بندے ہیں۔ اچھا فرمایا بندے ہو کر اپنے مرحوم بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں؟ جی مولا۔ اچھائیاں بیان کر رہے ہیں؟ جی مولا۔ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں ستار ہو کر اس کا حساب پھر کیسے لوں گا؟ میں ستار ہو کر پھر اس کو کیوں؟ جاؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جب ان کے جنازہ پڑھنے والوں نے ان کے عیبوں پہ پردے ڈال دیے اور اس کی اچھائیاں بیان کی، جاؤ میں بھی اعلان کرتا ہوں میں ان کی اس گواہیوں کی وجہ سے ان کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ دوستو اچھائیاں بیان کر، مرنے والے کی خوبیاں، لیکن شرط ہے مومن ہو۔ منافق اور مرتد، زندیق، گستاخ رسول، گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء، اس کے لیے یہ کلیہ نہیں ہے، یہ صرف ایمان والے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اس کے لیے معیار اور ہے، ساری چکی میں سارا آٹا ایک ہی چکر میں پیس دیتے ہیں۔ بھائی نہیں، جو نبی کا دشمن ہے اس کی تو برائیاں رب بیان کرتا ہے اور کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اور ایسے بیان کرتا ہے کہ 1450 سال ہو گئے مکے کی گلی میں واقعہ ہوا تھا، آج 1450 سال کے بعد ہر امتی قرآن پڑھتا ہے تو کہتا ہے اتلم بعد ذالک زنیم، اے ولید تو ہے ہی حرام زادہ۔ آج بھی آج بھی اس کی نطفہ کے تحقیقی کی بات قرآن بیان کر رہا ہے اور مومن پڑھ رہا ہے، امام مصلی پہ پڑھ رہا ہے، حافظ تراوی میں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا گھر میں پڑھ رہا ہے۔ اور بتاؤں سچی بات، کل جنت ہوگی تو جنت میں بھی ہر حافظ قرآن کی آیت کو پڑھ کر ولید بن مغیرہ کی بے غیرتی، بے حیائی اور اس کی فحش اور اس کی ماں کے گندے کردار کو جنت میں بھی بیان کرے گا۔ اور اب سنو، پھر جنت میں صرف
مومن بیان نہیں کرے گا جب حضور خود قرآن پڑھیں گے, حضور بھی سائٹ پہ پہنچیں گے, حضور بھی بیان کریں گے. اور پھر سنو حدیث کا مفہوم, جب سارا منظر ہو جائے گا پھر رب اپنی شان اور قدرت کے لائق اپنا کلام خود پڑھے گا, اور وہ بھی اس مقام پر جب فرمائے گا وَتَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, اس وقت بھی اس ولید کی جو خامی ہے اس کو جنت میں بھی بے نقاب میرا رب فرمائے گا. پتہ چل گیا, میں ایک مثال دی ہے, صرف میں نے دلائل نہیں دیے, اس میں ایک مثال دی ہے. نبی کا گستاخ ہو تو بھرم رکھنا حرام ہے, اور حضور کو امتی ہو تو بھرم رکھنا لازمی ہے. بات کو آگے لے کے بڑھیں. میں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, میں بہت شارٹ سی بات کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا, دین حاضر رکھیے گا. حضور کو امتی ہو تو عیبوں پہ پردے ڈالو, عیبوں پہ پردے ڈالو. بڑے سے بڑا گناہ بھی آنکھوں سے دیکھ لیا, بند کر لو, بند کر لو, پردہ ڈال دو. بڑے سے بڑا گناہ بھی دیکھ لیا, پردے ڈال دو. حضور کا دشمن ہے, حضور کی اہل بیت کا دشمن ہے, حضور کے حساب کا گستاخ ہے. کسی عیب پہ پردہ ڈالنے کی جرات نہ کرنا, ورنہ مارے جاؤ گے, خود برباد ہو جاؤ گے. اس کو ذلیل کرنا ہے, اس کو یہاں کرنا ہے. قرآنی فلسفی کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. یہاں حضور کے اخلاق حسنہ کو معاذ اللہ بعض مقام پر تو بزدلی بنا دیا جاتا ہے, بعض مقام پر تو ایسا انداز پیش کیا جاتا ہے حضور کے اخلاق حسنہ کو کہ معاذ اللہ کا تصور ہی نہیں رہتا. سیرت کا, سنت کا وہ معنی نہیں بنتا جو کر لیا جاتا ہے. نہیں, یاد رکھو, کافر کی میں نے دلائل دینا چاہوں تو قرآن بہت سارے مقام ہے, لیکن میں نے صرف ایک اشارہ کیا ہے, واپس لوٹنے لگا ہوں. بات آگے ختم نبوت کی کرنی ہے. گواہی دو, گواہی دو اچھائی کی, اپنے مسلمان بھائی, مومن بھائی کی. اور جس کے بارے میں گواہی ہوگی نا, حدیثیں بہت ہیں لیکن میں پھر شارٹ کر رہا ہوں, کس جہت پہ بات کروں تو بات لمبی نہ ہو جائے, ڈر رہا ہوں. حدیث مبارکہ جس کے جنازے میں 100 بندے مسلمان جنازہ پڑھیں, دعا کریں, اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. پھر ہے جس میں 40 ہوں اور اس پہ جنازہ پڑھیں تو اللہ بخش دیتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کے لیے 2 بندے بھی گواہی دے دیں نا, یہ نیک ہے, 2 بندے بھی اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. تو آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ نے ابھی نعت سنی حذیفہ کی؟ بس یہی میں گواہی دلوانا چاہتا تھا. آپ نے اس کو ختم نبوت کا کام کرتا دیکھا؟ آپ نے اس کو ختم نبوت کا نعرہ لگاتے دیکھا؟ میں بھی گواہی دے رہا ہوں, آپ بھی گواہی دے رہے ہیں. تو یہ گواہی بارگاہ عزتی میں کیوں نہ التجا کے طور پر پیش کریں, یا اللہ ہم سب گواہی دیتے ہیں اس ننھے جوان نوجوان کی کہ وہ ختم نبوت کی بات آتی تھی تو بےتاب ہو جاتا تھا, محفل, مجلس, تحریک اور سوشل میڈیا پہ ختم نبوت کا کام کرتا تھا, حضور کی نعتیں پڑھتا تھا. یہ گواہیاں ہم سب کی طرف سے چلی گئیں تو رب کریم بھی ہے, رب رؤوف بھی ہے, اس کی بخشش و مغفرت یقینی انشاءاللہ ہم پورے امید سے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو جنت کے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. اب اس نے دیکھو, اس کے باپ نے بھی, عمران بھائی نے بھی, عمران صفدر بھائی نے بھی کیسا انتظام کیا. اس کے جنازے پہ مجھے کال کی, میں آیا, میرا اخلاقی فرض تھا. وہاں پہ ختم نبوت کی 2-4 منٹ بات ہوئی, کل شریف 7ویں پہ اور آج 10ویں پہ. اور نسبت بڑی چیز ہوتی ہے یارو, نسبت بڑی چیز ہوتی ہے, نسبت بڑی یار. ہائے, اصحاب کاف کے کتے کو نسبت مل جائے وہ جنت چلا جاتا ہے, تو جسے ختم نبوت ہے نسبت مل جائے. بولو نا یار. اچھا, میں نے بڑے سے بڑا کنجوس آدمی دیکھا ہے, بڑے بڑے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, اور آپ نے اس کو مٹھائی لیتے ہوئے اگر دیکھا ہو تو غور کریں کہ بڑے سے بڑا کنجوس بھی ہو تو مٹھائی لینے سویٹس شاپ پہ جائے, وہ کہتا ہے 1 کلو مٹھائی دے دیں, تو پتہ دکاندار کیا کرتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں, سیانے مجھ سے, باعقل ہیں, باہوش ہیں, زمانہ ساز ہیں. وہ دکاندار پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ توڑی کا ڈبہ رکھتا ہے
اور وہ اس کو ترازو پہ رکھتا ہے، اس کے اندر وہ مٹھائی کے دانے رکھتا ہے۔ میں نے کنجوس سے کنجوس شخص کو بھی مٹھائی لیتے دیکھا ہے، میں نے اس کو یہ سوال کرتے نہیں دیکھا، بھائی میں نے مٹھائی کے پیسے دینے ہیں، اس توڑی کے تو نہیں دینے، تو اس توڑی کے ڈبے کو مٹھائی کے بھاؤ کیوں تول رہا ہے؟ مٹھائی پہلے تول، ڈبہ لے رہا کر۔ میں نے کنجوس شخص کو بھی نہیں دیکھا، کیوں؟ وہ یہ جانتا ہے کہ مٹھائی کے پیسے مٹھائی کے دینے ہیں، لیکن جس نے مٹھائی کی حفاظت کرنی ہے نا، وہ اگرچہ توڑی کا ڈبہ ہو لیکن قیمت مٹھائی کی تولا کرتا ہے، قیمت مٹھائی کی تولا کرتا ہے۔ کیوں حضرت قاسم بھائی؟ قیمت مٹھائی کی وہ تولتا ہے۔ کوئی آج تک کنجوس سے کنجوس آج تک اس بات میں اس نے اصرار نہیں کیا یار پیسے مٹھائی کے دینے ہیں، تو توڑی کے ڈبے کو بھی تول رہا ہے۔ وہ جانتا ہے جس نے مٹھائی کی حفاظت کرنی ہے وہ توڑی کے بھاؤ بکتا ہے، توڑی کی نسبت اس ڈبے سے، ڈبے کی نسبت مٹھائی سے، اور جہاں مٹھائی جاتی ہے وہیں ڈبہ جاتا ہے۔ میری عقل مدینے چلی گئی، میری عقل 12ویں سال مدینے چلی گئی، میری سوچ کا محور مدینہ ہو گیا۔ میں نے کہا توڑی کی نسبت مٹھائی سے ہو جائے وہ تو مٹھائی کی قربت میں رہے، تو جہاں مٹھائی جائے وہاں توڑی کا ڈبہ جائے، اور جس امتی کی نسبت مدینے والے کی ختم نبوت کے نعروں سے ہو جائے، وہ نعرہ ساری زندگی ختم نبوت کا لگاتا رہے، وہ پھر اس کی معاملہ کیا ہوگا؟ اور سنو ایک اور بات کہہ کے بات کا رخ بدلتا ہوں۔ مولا شیخ سعدی ایک حقائق میں بیان کرتے ہیں، یوں بادشاہ بیٹھا تھا، بادشاہ کے سامنے میز تھی، میز پہ ایسے ہی یہ گلدان جیسے پھول آرٹیفیشل رکھے، مالی نے خوبصورت پھول موتیا، چمبیلی اور گلاب بھی مختلف قسموں کا اس نے توڑا۔ توجہ میری طرف، نیچے سے اس نے گھاس توڑی، گھاس کو اس نے بل دیے، بل دے کے ایک رسی بنائی، رسی بنا کے اس نے وہ جو پھول کی وہ جو ٹہنی تھی اس پہ باندھا، اور باندھا اس نے گلاس یا گلدان میں رکھا تو بادشاہ کی میز پہ رکھ دیا۔ توجہ، شیخ سعدی کہتے ہیں بادشاہ کی میز حضرت بولی، اس نے کہا اے گھاس تیری اوقات کیا ہے کہ تو بادشاہ کی میز پہ آ جائے؟ تیری اوقات کیا ہے کہ تو بادشاہ کی میز پہ آ جائے؟ تو گدھوں کی خوراک، جانوروں کی خوراک، گھوڑوں کی خوراک، بکریوں کی خوراک، اور تو بادشاہ کے میز پہ؟ شیخ سعدی کہتے ہیں اس گھاس نے ایک جملہ بول کے اسے چپ کرا دیا، اس نے کہا اے ٹیبل، اے میز بادشاہ کی، تو بڑی تفاخر سے بات کرتی ہے، چپ کر، تجھے پتہ نہیں میں پھولوں کے قدموں میں رہتی ہوں؟ تجھے معلوم نہیں کہ میں پھولوں کے قدموں میں رہتی ہوں؟ پتہ چل گیا نسبت گھاس کو ہو جائے پھولوں سے تو وہ بادشاہ کی میز پہ آ جاتی ہیں۔ بس امتیوں یہ تصور پکا لو، ذہن نشین کر لو، ختم نبوت کے نعرے لگانے اتنا معمولی وصف نہیں ہے۔ جو زندگی بھر حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے، ادھر قبر میں تم اتارو گے، ادھر مدینے والا پہچان کے کہے گا اے نکیرین چھوڑ دو، یہ تو زندگی میں ہر میدان سے ٹکر لگا کر میری ختم نبوت کے نعرے لگاتا تھا۔ ہاتھ اٹھا کے بھائی نہیں، ختم نبوت کا نعرہ اتنی سستی سے نہیں برداشت ہو سکتا۔ ایک منٹ ٹھہرے بیٹا، ایک منٹ ٹھہرے۔ اتنے فضائل مختصر بیان کر کے بھی نعرہ ایسا جیسا اسپتال کی وارڈ نمبر 3 میں لیٹے ہوئے مریض ہو۔ جس کو ہاتھ حضور کے صدقے اللہ نے دیے وہ ہاتھوں کو اٹھائے، اور جس کو زبان حضور کے صدقے میں لیے وہ زبان کھولے۔ ایک ایک لفظ کا ثواب اپنا حذیفہ بھائی کو بھی ہے، اور جو نعرہ لگائے گا اس کے نام اعمال میں بھی ہے۔ نعرہ نبی کا لگانا ہے، اور اتنا سستا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک، مل کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
ختم نبوت کا نعرہ لگانا کوئی معمولی نوعیت کا کام نہیں ہے لوگوں. اس سوال کا جواب تمہیں قبر میں پتہ چلے گا. سنو علماء میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں, بائیں جانب علماء اسٹیج کی زینت ہیں. قبر میں 3 سوال ہوں گے, بخاری شریف کے اندر ہے, اور ایک میں تو ہے کہ ایک ہی ہوگا, ایک ہی ہوگا. باقی 3 والی بھی روایت ہم مانتے ہیں, ایک والی بھی ہے سر پہ. وہ کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پردے ہٹ جائیں گے قبر میں مردے کے. قبر میں حضور علیہ السلام کا جلوہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. بس میں ایک ہی کلیہ دے کے جا رہا ہوں. میری زندگی کا حاصل یہی ہے. مجھے میرے مرشد کریم سے یہی تحفہ بارگاہ مدینہ سے لے کے دیا ہے. میرے مرشد سید بادشاہ نے یہی تحفہ بارگاہ مدینہ سے مجھے لے کے دیا ہے, تو عنایت ہوئی ہے مجھے, یہی بتا رہا ہوں. سنو, اگر زندگی بھر تم یہ نعرہ لگاتے رہے, یہ نعرہ تمہاری زبان سے آشنا رہا, یہ نعرہ تمہاری زبان سے جاری رہا, تو جب نکیرین پوچھیں گے نا, اور ایک یہاں پہ ایک اور حدیث بیان کر کے مفہوم اور واضح کروں. ایک صحابی نے جب یہ بیان ہو رہا تھا نا, ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ قبر میں جب ہم جائیں گے ہمارے ہوش ٹھیک ہوں گے؟ یعنی جب نکیرین پوچھیں گے من ربو کا من دینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر الرجل, ہمارے ہوش ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا بالکل تم ایسے ہی عقل ہوش میں ہوگے جیسے ابھی بیٹھے ہو. تو صحابی نے پتہ کیا کہا, یا رسول اللہ پھر خیر ہے, پھر ہم جواب دے لیں گے جب نکیرین پوچھیں گے. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو یار حضرت جی, میرے دائیں بائیں بیٹھے علماء, اس جملے کی چس لینی ہے, یہ زبان نہیں ہے, یہ لفظ نہیں ہے, ختم ہو گئے لفظ. میری طرف دیکھیں, یہ پرچم پہ حضور کا روزہ پاک ہے نا, یہ روزہ پاک کہیں تمہیں گنبد نظر آئے, ایمانداری سے بتاؤ اندر ٹھنڈ پڑتی ہے کہ نہیں؟ جس کو پڑتی ہے صرف وہ بولے. پڑتی ہے نا, پڑتی ہے نا. اچھا تمہیں اب بھی ٹکٹ دے دیا جائے, مدینہ شریف جاؤ, بھائی با ایمانداری سے بتانا, سینے پہ ہاتھ رکھ کے پتہ نہیں منظوری والی گھڑی آ گئی ہے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ابھی تمہیں ٹکٹ دے کے مدینہ شریف, جب تم اترو بالکل اتر کے جب جاؤ سامنے جلوہ حقیقی گنبد کا نظر آ جائے, مسجد نبی کے مینار نظر آئے, ایمان سے بتا تیری کیفیت یہی رہے گی یا بدل جائے گی؟ بدل جائے گی نا, بدل جائے گی. ایمان سے بچا, 1000 خوف ہو تیرے دل میں. اب میں منظر دینا چاہتا ہوں حضرت جی, 1000 خوف ہو تیرے دل میں, 1000 دکھ ہو تیرے دل میں, تیرا سینہ زخموں سے چور چور کیوں نہ ہو, تیری آنکھوں میں آنسو ہی کیوں نہ ہو, تیری برادری کے دکھ بھی تیرے سینے میں, تیری بیٹیوں کے دکھ بھی تیرے سینے میں, تیرے بیٹوں کے دکھ بھی تیرے سینے میں, تیری اولاد کے دکھ بھی تیرے سینے میں, تیرے روزگار کے دکھ بھی تیرے سینے میں, تیری معاشرت کے دکھ بھی تیرے سینے میں, تیرے محلے کے دکھ بھی تیرے سینے میں, تیرے کاروبار کے دکھ بھی تیرے سینے میں. تو دکھوں سے چور ہو, کوئی وہاں کھڑا تجھ سے پوچھے بتا یہ روزہ کس کا ہے, بتا بھولے گا یا بتائے گا؟ بتا. اور یہ بتا بھولے گا؟ 1000 دکھ کو بھول جائے گا؟ یہ بھائی یہ بھولنے والی بات ہے کوئی؟ کروڑ دکھ کیوں نہ ہو سینے پہ, سینہ دبا ہوا کیوں نہ ہو, اور دل صرف 5% 1% بھی کیوں نہ چل رہا ہو, ہریالی گنبد والے کا نام اشارہ کر کے کوئی پوچھے یہ کس کا ہے, اندر سے جواب آئے گا اوے کس کا پوچھتے ہو, جن کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ انہی کا تو ہے. اب اگلی بات بتاؤں, عرض کروں, بات سمجھ میں شاید نہ آئے, بات سمجھ میں شاید نہ آئے. عرض کروں, ایک میرے دائیں بائیں والے بھائی بھی میری بڑی توجہ چاہتا ہوں گا, خدا کے لیے ذہن حاضر کرنا. گنبد کا روزہ ایک طرف, روزے کا گنبد ایک طرف, وہ سبز گنبد ایک طرف, مسجد نبی کی جالیاں ایک طرف, تیرے سامنے ڈائریکٹ والضحیٰ کا جلوہ آ جائے, بتا بھولے گا؟ بھولے گا؟ اللہ کی قسم بھولے گا صرف وہی جو منافق ہوگا, کلمہ پڑھنے والا نہیں بھولے گا. ایک قبر میں جب پوچھا جائے گا نا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد, بتا اس دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, جو دنیا میں کرتا وہ بولے گا, اور تو بھی بولے گا, انشاءاللہ میں بھی بولوں گا. کیا بولے گا؟ مر کے
پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مجھ سے پوچھتے ہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بولو گے؟ بولو گے؟ لگاؤ نعرہ. بولو گے؟ بولو گے؟ اور یہ بولنے والا مقام ہے؟ یہ بولنے والی کوئی ہستی ہے؟ نہیں. کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں بولے گا، مومن کوئی نہیں بولے گا، منافق بولے گا، مرتد بولے گا، زندیق بولے گا، گستاخ بولے گا. وہ کہے گا لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. لیکن حضور کا غلام وہ کہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اچھا سنو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بولو گے؟ بس یہی بات ہے، سمجھ لگو. بولو گے؟ نہیں. بولنا ہے نہیں. ایسی نازک چیزیں. چلو توجہ کرنا. بولو گے؟ بول ہی نہیں سکو گے. شرط ہے دل کے کونے میں کہیں محبت رسول ہو. بندہ بھول سکتا ہی نہیں. ہائے ہائے کیوں حضرت جی؟ تو جب یہ زندگی پوری یہ عمل رہا، انہیں جانا. جب ساری زندگی بندے کا یہ کردار ہو. محدث اعظم فیصل آبادی سے کسی نے پوچھا تھا حضور کیا حالت گزری؟ فرمایا یہ ہاتھ آج تک کسی گستاخ سے نہیں مل سکا. یہ ہاتھ آج تک کسی گستاخ سے. تو جو ہمارے سینے ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، اگر مرضیوں سے ملیں پھر ہم کہاں جا کے کہیں گے مر کے پہنچا ہوں یہاں دلربا کے واسطے. قادیانیت کیا ہے؟ ایک لمبا لیکچر ہے لیکن ایک اشارہ کرتا ہوں. کچھ نئے دوست ہیں ان کے لیے. دوستو پورا اسلام ہے نا، پورا اسلام، اس میں جو مقام حضور علیہ السلام کا ہے نا، آپ جانتے ہو نا، مرکز اسلام ہے. حضور کی محبت ہی تو اصل ایمان ہے. جو مقام حضور کا پورے اسلام میں ہے، قادیانیت نے ایک جعلی اسلام بنا رکھا ہے اور اس جعلی اسلام میں وہی مرکزی مقام مرزا غلام قادیانی کو دیتے ہیں. میں صرف چند جملوں میں قادیانیت سمجھانا چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت. کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت پاک، اہل بیت. اور حضور کے صحابہ کو، حضور کے غلاموں کو جو ساتھی وہاں تھے مدینہ مکہ میں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ رسول. یہی کہتے ہیں نا. مرزا قادیانی کے گندے خاندان کو، بیوی کو، بچوں کو، بچیوں کو یہ دنیا کا ہر مرزائی اہل بیت کہتا ہے. مرزا قادیانی کے گندے چیلوں چمچوں کو یہ قادیانی اصحاب رسول کہتا ہے. میں قادیانیت بتا رہا ہوں ذمہ داری سے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اشارہ آگے بڑھوں. حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن ہے. سب کتابوں کی سردار ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. قادیانی اس قرآن کو نہیں مانتا. مرزا قادیانی پر جو ٹیچی ٹیچی وحی لاتا تھا اس کتاب کا نام ہے تذکرہ، جس کو مرزا قادیانی نے وحیوں کا مجموعہ قرار دیا. اس کتاب کو قادیانی قرآن کا درجہ دیتا ہے. اب جس مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں کے ماننے والوں پہ لعنت. کچھ اس نعرے سے بھی کچھ لوگوں کا ذہن الجھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھی خاصی محفل چل رہی ہوتی ہے
اور اشالے ثواب کی محفل ہوتی ہے اور وہاں پہ یہاں کیا ہو جاتا ہے، یکدم ان مولویوں کو کیا ہو جاتا ہے بھائی، جو بات ہوتی ہے نا، ہر بات اپنا ایک تقاضا رکھتی ہے، ہر بات اپنا ایک تقاضا رکھتی ہے۔ جب ختم نبوت کی بات آئے گی تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگنا اس کا تقاضا ہوگا، محفل بنے گی تب، سجے گی تب، حضور کی بات ہو رہی ہے ختم نبوت کی اور ختم نبوت کا نعرہ لگے، اور جب قادیانیت بیان ہو رہی ہو اور مرزے کے کفریات نقل کیے جا رہے ہو اور ان کے کفریات بیان ہو رہے ہو، اس وقت مرزا قادیانی پر لعنت اس کا تقاضا بنتی ہے۔ یہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، عموماً ہوتا ہے، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، عموماً ہوتا ہے، اور یہاں بھی ہوا ہوگا، کچھ نئے دوست آئے ہوں گے، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی، یار یہ اچھی خاصی محفل چل رہی تھی حضور کے نام کی، تو یہ کیا انہوں نے کیا، اور ڈائریکٹ مرزا خبیث کو ممبر پہ بولنا شروع کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بات نسبت کی ہوتی ہے بھائی، بات نسبت کی ہوتی ہے۔ کسی کو تم حرامی کہو تو یہ گالی ہے، جب اتلم بعد ذالک کا زنیم پڑھو تو یہ ثواب ہے۔ بات میری سمجھ نہیں آئی، اتلم بعد ذالک کا زنیم پڑھو تو یہ ثواب ہے، بات وہی ہو رہی ہے کہ تو حرامی ہے۔ جی بات سمجھیے ذرا، مجھے یہ اکثر یہ سوال ملتا رہتا ہے۔ آج ایسے ہی بچے نے نعرہ لگایا تو ایک ذوق سے وہ مرزا قادیانی کا افوات اور بکواسات ظاہر ہے وہ سنانا لازم ہے۔ اچھا یہاں دو سوال ہو سکتے ہیں ممکنہ، میں دونوں کے جواب دے دیتا ہوں۔ پہلا ممکنہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یار وہ مرزا قادیانی نے کفر بکا تھا، بک کے مر گیا، جہنم واصل ہو گیا، اس کو ریپیٹ کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کو بیان کریں؟ سنیں اس بات کا جواب۔ نوح علیہ السلام کب گزر گئے؟ ہزاروں سال پہلے۔ داؤد علیہ السلام کب گزر گئے؟ ہزاروں سال پہلے۔ لوط علیہ السلام کب گزرے؟ ہزاروں سال پہلے۔ ہود علیہ السلام کب گزرے؟ ہزاروں سال پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزر گئے۔ سننا ذرا، قرآن میں 5 یا 6 انبیاء کا ذکر ہے کہ جب وہ آئے قوم کی طرف، انہوں نے دعوت دی اللہ، توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف آؤ، یہ شرک چھوڑو، یہ گمراہی چھوڑو، یہ جہالت چھوڑو، تو قوم میں سے 2 طبقے ہو گئے، امت میں سے 2 طبقے ہو گئے۔ کچھ ایک طبقہ وہ ہوا جنہوں نے کہا آمنا وصدقنا، اے نوح علیہ السلام ہم مان گئے، ہو گئے 80 وہ تھے، باقی سارے انہوں نے انکار کر دی۔ کسی نے کہا تو پاگل ہو گیا، ہاں تو پاگل ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام، ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا پاگل ہو گئے ہو، لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، جھوٹی باتیں کرتے ہو۔ امت نے کہا، وہ امت جو گستاخ اور کافر تھی، بات ہو گئی تھی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن پڑھ، رب نے قوم کے جملوں کو ایز اٹ از نقل کیا ہے قرآن میں، ایز اٹ از نقل کر کے کہا۔ اور اچھا قوم کو چھوڑ، ولید بن مغیرہ نے جو بکواس کی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تو اس نے آگے کہا تھا انت مجنون، تو پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا۔ یہ بک بک کی اس بدبخت ولید نے، اللہ نے جب سورہ نون والقلم وما یسطرون اتاری، پڑھو جا کے تفسیر کے ساتھ گھروں میں، اس میں جو ولید کا جملہ ہے نا انت بمجنون، وہ جملہ اللہ نے قرآن کی آیت بنایا اور بنا کے کہا کہ محبوب اس نے تمہیں یہ کہا، اور پھر 5 آیتیں محبوب کی شان میں آگے نازل کی۔ محبوب یہ مجنون کہتا ہے، تو مجنون نہیں ہے، انک لعلی خلق عظیم، تو بڑا ہی اخلاق والا ہے۔ بات کی سینس کو سمجھیے گا۔ 5-6 انبیاء کے بارے میں یہ آئی بات، اللہ نے کفار کی اس کوٹیشن کو کوڈ کیا، کوڈ کرنے کے بعد ان پہ ملامت کی، ان پہ وعید کی، ان پہ عذاب کی بات کی، لیکن حضور کی بات آئی، حضور کی بات تو ولید نے کہا، سورہ لہب اٹھا کے دیکھ لو، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ترجمہ تو جا کے دیکھو، کون سا نماز کا حکم ہے، کون سا رکوع و سجود کا حکم ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ توڑنے کی بات ہے، بس حضور کی عزت کا بدلہ لیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس آیت میں۔ پھر کیا ہوا؟ ارے وہ جو سورہ قلم کی بات کر رہا ہوں، نون والقلم وما یسطرون، اور مجنوں کا وہ اسی طرح کوٹیشن کی، اللہ نے اس کے رد میں 5 آیتیں محبوب کی شان میں، دل ٹھنڈا کیا،
محبوب کا دل ٹھنڈا کیا. اور چھٹی آیت پتہ کیا کیا؟ پھر آگے جا کے 10 آیتیں ولید بن مغیرہ کی تکذیب میں نازل کی. تو جھوٹا ہے، تو بات بات پہ مکرنے والا ہے، تو جھوٹ گوئی کرنے والا ہے، تو وعدہ خلافی کرنے والا ہے، تو رساگی فلاں فلاں. اس کے 9 عیب گنوائے اور 10واں پتہ کیا تھا؟ اتلم بعد ذالک الزنیم. اور تجھ پہ ترا یہ ہے کہ تو ہے ہی نطفہ بے تحقیق، یعنی حرام زادہ ہے. حرام زادہ ہے. یہ قرآن ہے، پڑھو قرآن جا کے پڑھو قرآن. قرآن ہے. مومن کی عزت پر کوئی عیب نازل ہو نظر آئے تو اس پہ چھپانا لازم ہے. مومن کو بے آبرو نہ کرو، حضور کے غلام کو بے آبرو نہ کرو، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالو. حضور کا دشمن ہو تو بے آبرو رب کر رہا ہے، ذلیل و رسوا رب کر رہا ہے. وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ. اور جب یہ آیت اتری نا، حضور کا دل ٹھنڈا ہوا. حضور نے فرمایا بلال جیا کا، فرمایا جا ولید کو بلا کے لا. ولید کو بلایا کہ میں پورا جملہ کر دیتا ہوں. ولید آیا. ولید نے کہا جی کیا حکم ہے؟ فرمایا سن میرے رب نے تیرے بارے میں کیا کہا. جب 10 وہ عیب اس کے گنوائے نا، 9 کو تو وہ جانتا تھا. ایسے ہی نظر ماری نا، کہتا ہوں جھوٹی قسمیں کھانے والا بھی ہوں، وعدے سے پھرنے والا بھی ہوں، بات بات پہ مکرنے والا بھی ہوں، جھوٹوں کا ساتھ دینے والا بھی ہوں. 9 تو میرے اندر ہیں. وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ. میں حرامدہ ہوں، یہ میری ماں ہی بتائے گی. تو پڑھ بخاری شریف تفاسیر پڑھ اٹھا، تفسیر نعیمی پڑھ جا کے. وہ جا کے اس نے خنجر لیا، ماں کو پکڑا، لٹایا، لٹا کے چھاتی پہ بیٹھ گیا. کہنے لگا ماں سچ سچ دس میں حلالی ہوں کہ حرامی. ماں نے کہا ایڈا وڈا جنا ہو گئے تینوں اج لوڑ پئی یہ پوچھن دی. آکھیا سچ دسی. محمد نے آکھی او کدی جھوٹ نہیں بولدا. اس بات پہ اگر رشک آ جائے تو بول جائیں. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. منٹ بہت تھوڑے رہ گئے، اس لیے عشاء کی اذان کا وقت ہونے والا قریب ہے. بس چند منٹ اور مجھے دے توجہ ذرا. ارے حضور علیہ السلام کے بارے میں بکواس کی، اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی انکا مجنون والی. اور پھر انبیاء کے بارے میں جو جو گستاخیاں کی اللہ نے قرآن کا حصہ بنائی، اور بنا کر اس لیے لکھا تاکہ میرے محبوب کی امت کو پتہ چلے جو نبی کا بے ادبی کرے ہم اس کی سزا یہ رکھتے ہیں. یہ اویئرنس دینے کے لیے اللہ نے قرآن میں وہ باتیں شامل کی. اللہ نے ان کافروں کی باتیں قرآن میں لکھ کے لوگوں کو بتانے کے لیے پھر ان کی وعید اور سزا بھی بیان کی. اور ان پر کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹے پر خدا کی، بولو بولو، جھوٹے پر خدا کی لعنت اللہ علی الکافرین. قرآن پڑھ رہا ہوں، کافروں پہ خدا کی. اللہ نے نبیوں کے گستاخوں کا ذکر کیا، نبی پاک کے دشمن کا ذکر کیا، منافق کا ذکر کیا، اور پھر ساتھ کیا کہا اینڈ پہ؟ اس کی کوٹیشن بھی کوٹ کی اور ساتھ لعنت اللہ بھی کہا، ساتھ لعنت اللہ بھی کہا. اوے ہم نے کوئی نئی بات نہیں کہی، رب کی سنت ادا کر رہے ہیں. اس آیت کے حضور کے گستاخ اور دشمن مرزا قادیانی جہنم مکانی کی گستاخی کوٹ کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ تیرے خابیدہ ضمیر بیدار ہو، تجھے پتہ لگے یہ جو جنس کا ایک ہم جنس محلے میں رہتا ہے یہ مسلمان نہیں بلکہ انسان کا بچہ بھی نہیں، یہ تو حضور کا گستاخ ہے اور اس کے یہ کفریہ عقائد ہیں. یہ مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے اور حضور سے بھی افضل مانتا ہے. جب اس کے کفریہ عقائد تجھ تک پہنچیں گے تو پھر تیرے دل میں اس کے لیے حقیقت کھلے گی، تو پھر حضور سے محبت بھی کرے گا. پھر حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ تو اس سے نفرت بھی کرے گا. یہ ہے مسئلہ. آپ ایمانداری سے بتاؤ. ایک منٹ، یہاں پر میں نے علمی بات کی، ایک علمی بات قرآن کی میں نے 5 مثالیں دی اور حضور کی ذات کے بارے میں دی. میں اب عقلی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، سننے ذرا. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا جی حضرت جی، ایک جگہ بیان کر رہا تھا، یہی جلالی طبیعت ہو گئی، مرزا قادیانی کے کفریات بیان کرنے تھے اور مرزا قادیانی کے نعوذ باللہ. دیکھو جی، مرزا قادیانی کفریات میں ایک جملے میں عرض کر دوں تو کیا
آپ وقت کے دامن میں گنجائش اگرچہ نہیں ہے، کچھ نئے دوست ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں خدا ہوں. کہتا ہے کہ میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں. اور مرزا قادیانی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ یعوذ باللہ، کہتا ہے خدا نے مجھے وحی کی، اے مرزا تیرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ بیٹا جو تیرے گھر میں پیدا ہوگا نزل اللہ من السماء، گویا اللہ آسمانوں سے اترے گا. خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا. اور اسی تذکرہ کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے انت منی بمنزلت ولدی، کہ خدا نے مجھے وحی کی اور خدا نے کہا ہے مرزا تو مجھ سے میرے بیٹے کی مانند ہے. خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا، خدا کی بیوی. یہاں کلمت اس کی کتاب ہے قاضی یار محمد قادیانی کی، مرزے کا مرید ہے، چیلا چمچہ ہے. وہ لکھتا ہے کہ مجھے حضرت نے ایک بار اپنی کیفیت یہ بیان کی، کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے کشفی طور پر دیکھا میں عورت بن گئی، خدا مرد بن گیا. خدا نے میرے ساتھ وہ عمل کیا جو مرد عورت سے کرتا ہے. نقل کفر کفر نہ باشد ہوتا ہے، یہ فقہی جملہ یاد رکھنا. کفر کو دہرانا کفر نہیں ہوتا. اگر یہ کرو گے تو پھر قرآن کی ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ وہ جو انبیاء کرام کے بارے میں کفار نے بک بک کی، اللہ نے اس بک بک کو بیان کیا قرآن میں، اور قرآن میں بیان کر کے اب بن گئی قرآن کی آیتیں. اب وہ بھی پڑھو گے تو ثواب ہوگا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ پڑھو گے اللہ کی قسم نیکیاں بھی ملیں گی، ابو لہب کی ذریت کو تکلیف بھی ہوگی. ہوگی کہ نہیں؟ نیکیاں بھی ملیں گی، قرآن ہے. اب سنو ذرا، میں اب عقلی دلیل دے لیں میں نے اسی طرح. اچھا مرزا قادیانی کی کفریات بیان کرتے بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن اس نے خدا ہونے کا دعویٰ، خدا کا باپ، خدا کا بیٹا، خدا کی بیوی، نعوذ باللہ، اور اس نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا. اس نے نعوذ باللہ یہاں تک کہا کہ میں عقل، شکل، صورت کے اعتبار سے محمد رسول اللہ سے بہتر ہوں. لا حول ولا. اب ایمانداری سے بتاؤ جو اللہ کی گستاخی کرے اس پہ درود بھیجو گے؟ بولو. جو حضور کی گستاخی کرے اس پہ درود بھیجو گے؟ ایمانداری سے بتانا تیرے باپ کو گالی دینے والا گلی میں مل جائے تو چائے پوچھے گا؟ وہ ہے کوئی ہمت والا تو بولے. چائے پوچھو گے؟ ماں کو جس نے گالی دی ہے اس کے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے تواضع کرو گے؟ اپنی ماں باپ کے بارے میں تو اتنا غیرت اور غصہ رکھتے ہو. میں نے بڑے بڑے شریف زادوں کو دیکھا خدا کی قسم اپنی زندگی میں، جو کبھی بھی گال زبان پہ نہیں لگاتے، لیکن جب ان کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ پڑتا ہے نا تو پھر وہ بھی اتنی منہ پھاڑ کے بات کرتے ہیں، چوک میں سینہ تان کے لڑنے پہ مادہ ہوتے ہیں. میں کہ جنیا حق ادا کیتے، غیرت ایدہ ہی نہ ہے. غیرت ایدہ ہی نہ ہے. شرافت اپنی جگہ، غیرت اسی کا نام ہے. جب عزت پہ بات آئے تو غیرت سے بندہ بولے اوے حدیث سننا ہے. میرے تو ذہن میں اب باتیں دلائل ابھرتے جا رہے ہیں، میں کیا کروں، کس کو روکوں کس کو چھوڑوں. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، جو بات ابھی تک نہیں سمجھے وہ اس حدیث پہ سمجھ جائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی بیوی کی عزت اور غیرت پہ، غیرت نہیں نہ کھاتا، بیوی کی عزت پہ غیرت نہیں کھاتا، بیوی کی محلے میں گلیاں باتیں ہوں چوک میں ایدی اینج دی ہے کہ سن کے خوش ہوئے، کوئی نہیں گل نہیں. حضور نے فرمایا وہ بے غیرت ہے. حدیث کا لفظ پتہ کیا ہے پڑھوں میں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا وہ دیوس ہے. دیوس جو اپنے بیوی کی عزت میں غیرت نہیں کھاتا وہ دیوس ہے. دیوس کا پنجابی معنی کروں؟ دلہ. وہ دلہ ہے، دلہ. دیوس اس کو کہتے ہیں پنجابی میں. جو اپنی بیوی سے غیرت نہیں کھاتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور فرما رہے ہیں، سرکار دو جہاں فرما رہے ہیں، رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، جو اپنی بیوی سے غیرت نہیں کھاتا وہ دیوس ہے. اس حدیث کی شرح میں علماء نے ایک بات کہی، سینہ چیر گیا. علماء نے ایک بات کی، عارف باللہ نے بات کی، اس نے کہا کمال ہو گیا. جو بیوی پہ غیرت نہ کھائے وہ تو دلہ، تو جو آمنہ کے لال کی عزت پہ غیرت نہ کھائے وہ تگڑ دلہ. جس کو حضور کی عزت پہ غیرت نہ ہے وہ بھی مسلمان ہے. جو ماں کی عزت پہ غیرت نہ کھائے زمانہ اسے بغیرت کہتا ہے. جو حضور کی عزت پہ غیرت نہ کھائے زمانہ اسے کیا کہے گا؟ سنو بولو سنو. قرآن مجید کی آیت ہے لعنت اللہ علی القاذبین. اور میں ایک حدیث کوٹ کروں جن کو یہ سوچ ابھی تک ہو یار لعنت ڈالنا کو ضروری ہے. سنو، میں سیاستہ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹے پر اللہ کی بھی لعنت، ملائکہ کی بھی لعنت، اور ہر ایمان والے کی اس پہ لعنت.
حدیث نہ ہو تو میں مجرم، اور حدیث ہے تو پھر مرزا ہے جھوٹا یا سچا؟ دو فیصلے آپ مجھے کر دیں، سارے کر دیں، ابھی تک جو نہیں بولے دائیں بائیں وہ بھی بتا دیں، مرزا سچا کہ جھوٹا؟ بولو مرزا سچا کہ جھوٹا؟ اور جھوٹے پہ لعنت ہے کہ نہیں؟ تو پھر مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا پہ لعنت۔ یہ کہتے ہیں ہمیں بزم میں اچھا نہیں لگتا، کل جنت میں بھی یہ نعرہ لگے گا، جنت میں بھی نہ جانا، کیونکہ جنت میں بھی یہ نعرہ لگے گا، اللہ کی قسم میرا ایمان ہے لگے گا، کیونکہ جنت میں قرآن پڑھا جائے گا کہ نہیں حضرت جی؟ اب بتایا حضرت جی پڑھا جائے گا کہ نہیں؟ تو جب جنت میں قرآن پڑھا جائے گا یہ آیت پڑھی جائے گی کہ نہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی۔ اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے پوچھ لیتے یا رسول اللہ کرم فرمائیے بتائیے جھوٹا کون ہے؟ فرمایا سلاسون کذابون دجالون، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے نہ آ جائیں۔ حضور وہ کون ہے؟ ان کی پہچان تو بتا دے۔ فرمایا ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ فرمایا الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مگر خبردار سن لو میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کذاب کی نشانی بھی مصطفیٰ نے بتائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بس میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ حضور کی ذات پر اتنے رقیق حملے کیے، تمہاری سوچ ہو سکتی ہے، اتنی گندی گالیاں دی، ہم تو بیان ہی نہیں کرتے۔ حسنین کریمین کو جو اس نے بکواس کی ہم تو ڈرتے بیان نہیں کرتے، ہاضم نہیں ہوتا قوم کو۔ یہ صرف بیان کرنا اس لیے مقصود ہوتا ہے کہ تاکہ غیرت جاگے، کفر کا پتہ چلے، اور ایسا کرنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اگر سننا میں وہ بیان کرنے لگا تھا، میں بیان کر کے نا جی، میں بیان کر کے حضرت جی اترا تو بعد میں خطیب صاحب شروع ہو گئے، بس اللہ ہی پناہ دے، جب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کی سمجھ نہ آئے تو پھر تقریریں جو مرضی کریں۔ وہ نسخ کرنے لگے میری گفتگو کا اسی طرح، انہوں نے کہا جی کہ یہ مسجد ہے، کسی کو جھوٹا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، بس بات اچھی چیز کرنی چاہیے، سیرت کی حسن کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو۔ تو میری ساری گفتگو پہ نا حضرت نے پانی پھیر دیا، مجھ سے رہا نہ گیا، عمر میں چھوٹا تھا، علم میں چھوٹا تھا، عمل میں چھوٹا تھا، عقل میں چھوٹا تھا، لیکن غیرت میں چھوٹا نہیں تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا حضرت جی رک جائیے، تم نے تو میری نہیں پورے پروگرام کا ستیہ ناز کرنے کا ٹھان لیا ہے، تم تو مرضیوں کو خوش کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ لگے یہ اخلاق کی بات ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ میں نے کہا صرف ایک سوال کا جواب مجھے دے دو، سن کے جانا بھائی، ایک سوال کا جواب دے دو، بات ختم۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا قرآن کی کوئی صورت آتی ہے تمہیں، چھوٹی سی صورت پڑھو گے تلاوت؟ کہنے لگا ہاں آتی ہے۔ میں نے کہا کوئی تلاوت کر دو، بس میرا یہی سوال ہے اور اسی میں میرا جواب ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا قرآن کی چھوٹی سی کوئی صورت تلاوت کر دو۔ کہنے لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ میں نے کہا صدق اللہ العظیم۔ کہنے لگا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے حضرت جی آپ کو قرآن پڑھنے کو کہا ہے۔ کہنے لگا قرآن ہی تو پڑھا ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ کو لعنت ڈالنے کو تو نہیں کہا۔ کہنے لگا میں نے کس پہ لعنت ڈالی؟ میں قرآن ہی تو پڑھا۔ میں نے کہا شیطان کا کیا قصور ہے؟ رجیم بھی کہہ رہے ہو، لعنتی بھی کہہ رہے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الخبیث الشیطان الرجیم۔ میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہو؟ شیطان کا کیا قصور ہے؟ مسجد میں کھڑے ہو کے شیطان کو گالیاں دے رہے؟ توتے اڑ گئے حضرت جی، توتے اڑ گئے۔ میں نے کہا مسجد میں کھڑے ہو، منبر پہ کھڑے ہو، میرے سے بھی بڑی داڑھی ہے، میرے سے بھی بڑا امامہ پہنے ہو، اور پھر میرے شیطان کو کہتے ہو یہ ابلیس ہے، یہ رجیم ہے، لعنتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ قصور کیا ہے اس کا؟ قرآن پڑھو سیدھا سیدھا۔ کہنے لگا لا علم ہو نا؟ میں نے کہا بالکل علم مجھے نہیں ہے، علم مجھے نہیں ہے، بتاؤ جواب دو۔ کہنے لگا قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ضروری ہے۔ میں نے کہا شیطان کو مردود کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں بتا دو نا۔ کہنے لگا اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فاخرج انک رجیم، جان لعنتی ہو گیا تو، آج سے تو نے میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ میں نے کہا کافر؟ کہنے لگا اس دن سے یہ لعنتی ہو گیا اور آج تک اس پہ لعنت ڈل رہی ہے۔ میں نے کہا بتا حضرت آدم کو گالی دی تھی شیطان نے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیا کیا تھا؟ بس سجدہ
تعظیم ہی نہیں کیا تھا. میں نے کہا ابلیس نے, عزازیل نے سید الملائکہ ہو کر, استاد الملائکہ ہو کر, اللہ کا عبد ہو کر, مقرب عبد ہو کر, زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کرنے والا ہو کر صرف آدم کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا تھا, تو ساری کائنات کے لیے رب نے ساری کائنات کے لیے قیامت اور بعد از قیامت تک رجیم قرار دے دیا. کہ لگا ہاں, تو میں نے کہا جو آدم کو صرف سجدہ نہ کرے وہ لعنتی جو آدم کے نبی کو گالی دے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جو آدم کے بھی نبی کو گالی دے. حضور آدم کے بھی نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ مسجد اقصی میں پیچھے نماز پڑھی ہے, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اگر میں ادھر چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی, اور نبیوں کو تو نبوت ملی حضور کے صدقے ہے, نبیوں کو تو نبوت ملی حضور کے صدقے ہے, اور سب نبیوں کو حضور کے صدقے بھی ملی. لِتُؤْمِنُوا بِهِ, اور اس کا عملی مظاہرہ بھی مسجد اقصی میں ہو گیا. سارے بیٹھے ہیں, 1.25 لاکھ نبی بھی آئے بیٹھے ہیں, 313 رسول بھی آئے بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم مسجد نبوی, مسجد اقصی میں شب معراج سارے رسول آئے بیٹھے ہیں, مصلی مصطفیٰ کا خالی ہے. مصلی حضور کا خالی ہے. میں ادھر چلا گیا نا تو معراج کی رات میں بہت راز اکدے کھل جائیں گے, پھر وقت سنبھالا نہیں جائے گا مجھ سے بھی, اپنا بھی نہیں سنبھالا جائے گا کہ وہ مصلی خالی کیوں تھا. نبیوں کو تو نبوت ملی حضور کے صدقے ہے. میں نے کہا آدم کو صرف سجدہ نہ کرے وہ بھی تعظیم والا تو وہ لعنتی ہے, اور تم مسجد میں کہہ رہا ہے لعنتی ہے مولوی صاحب. تو جس مرزا قادیانی نے حضور کو ننگی گالیاں دی, سینہ چر جائے اگر بیان کروں, حوالے سے بیان کر رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے ریکارڈ ہو رہی ہے بات. کبھی حوالہ مانگو تو حاضر ہو. تمہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے قادیانیت کس ظلم کا نام ہے, قادیانیت کس گمراہی, دجل اور فریب کا نام ہے. لوگوں نے بس ہیومن رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس, بیسک رائٹس کے چکر میں انسانی ہمدردیاں دے رہے ہیں. نہیں, اور انسان ہوتا ہے جس میں انسانیت ہو, جس میں انسانیت نام کی شے نہ ہو. وہ تو 2 ٹانگوں والا جانور ہوتا. ثم رددناہ اسفل السافلین. سورہ 3 پڑھ جا کے تجھے اس کی شرح کا پتہ چلے کہ اسفل السافلین کون ہوتے ہیں. پھر جا کے کہیں مرزا کی بات کرنا تمہیں سمجھ آئے گی کہ مرزا کیا ہوتا ہے. خدا کے لیے مرزا قادیانی اس دجل اور فریب کا نام ہے. کہتا ہے میں محمد سے زیادہ سونا ہوں. بولو سمجھ آئے؟ اب مرزائی کو جے پہ لعنت, حد ہو گئی. حضور کے چہرے کو اس نے کیا کمال, استغفر اللہ توہین ویسے جملہ بولا. کوئی ہے امت محمدی کو برداشت کر سکتا ہے اس بات کو؟ بتا یار, تیری روحانی ماں کون ہے؟ امی عائشہ. امی عائشہ ہے کہ نہیں؟ بول رہے ہیں, جس کی ماں ہے وہ بولے. ٹائم کا مجھے اشارہ ہو گیا, اور اشارہ بھی میرے رفیق سفر سے کروایا. یہ بھی ایک پیار کی محبت کی دلیل ہوتی ہے. چل بے تو ہی کہہ دیا, مان گئے جناب, اشارہ مان گئے. تیری محفل میں بھی بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری, نکلیں گی چٹانوں سے میرے فکر کی نہریں, میں لفظ کے تیشے سے انہیں کاٹ رہا ہوں. باقر مجھے داد و سخن کی نہیں پرواہ, میں شہر خاموشاں میں ہوں اور نغمہ سرا. ختم نبوت کی بات یاد رکھنا. ایک بات مختصر کر رہا ہوں. مرزا قادیانی نے بڑے کفر بکے, بہت کچھ بکا, کیا کیا نہیں بکا. حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں اس نے بہت کچھ بکا, صحاب کے بارے میں بہت کچھ بھونکا. اور یار یہ سمجھ آ جائے تو پھر بھی مرزائیوں کے بارے میں دل میں نرم گوشہ ہو. اللہ کی عزت کی قسم یہ جان کر بھی نرم گوشہ ہو تو میں سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں وہ کتے سے بدتر شخص ہوتا ہے. کوئی کہے مجھے تم نے بڑی شدت والا لفظ بولا, اور میں نے نہیں بولا. مجدد الفسانی سے پوچھ, نقش بندی ادھر بیٹھے ہیں, مجدد الفسانی سے پوچھ, شیخ احمد سرہندی سے پوچھ, مکتوبات جلد 2 میں جا کے پڑھ. آپ فرماتے ہوئے نبی کے بدبخت بد مذہبوں کو اپنی مجلس سے ایسے دور رکھو جیسے نجس کتوں کو دور رکھتے ہیں. اگر میں اس طرف چلا گیا تو میرے سامنے حوالوں کی قطار کھل رہی ہے, لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. لوگوں گل انی ہے صرف. میں نے اسے مولوی سے کہا تھا, مولوی جی ابلیس کا کیا قصور ہے؟ ابلیس کو تم رجیم کہہ رہے ہو نا؟ کہنے لگا نہیں جی اس نے آدم کی توہین کی. تو میں نے کہا جس نے آدم کے بھی نبی کی,
تو بات ختم ہو گئی نا. میں نے کہا اس پہ اس لیے لعنت ڈالنا لازم ہے. اور ایک محدث کی بات کر رہا ہوں. محدث جب بھی بات کرتے تھے نا، محدث جب بھی بات کرتے تھے، وہ انور شاہ کشمیری ہوں یا پیر مہر علی ہوں یا پیر جماعت علی ہوں، یہ اس لیول کے لوگ تھے. وہ جب بھی مرزے کی بات کرتے ساتھ کہتے قذاب، دجال، ملعون، 2-3 القاب لگاتے. تو ایک بندے نے پوچھا جو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا مستقل، وہ کہتا حضور میں نے عجیب سی آپ کی عادت مبارکہ دیکھی ہے، جب بھی مرزا قادیانی کا نام آتا ہے تو آپ دجال، قذاب، لعنتی 2-3 لفظ لگا کے اس کا آگے بات شروع کرتے ہو. تو فرمایا سوال پوچھنے والا جب آتا ہے نا تو وہ سادہ ہوتا ہے، جب میں اتنی بات کرتا ہوں نا تو سننے والے جان جاتے ہیں کہ مرزا کوئی معمولی نوعیت کا مجرم نہیں ہے. مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں رہتی، جب میں 3 لفظ جوڑتا ہوں بتا دیتا ہوں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کوئی بڑا خبیث جس کے بارے میں حضرت صاحب یہ جملہ بول رہے ہیں. تو فرمایا میں اس لیے 3 جملے بولتا ہوں، یہ ہمارا کوئی مذہبی مسئلے کی اختلاف تھوڑا ہے اس سے کہ یہ جناب سنی دیوبندی وہابی والا مسئلہ نہیں 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 نہیں، یہ تو کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے. یہ بین المسالک فقہ اختلاف اپنی جگہ، ان کی حیثیت وہ نہیں ہے. مرزا قادیانی سے جو ہمارا مسئلہ ہے وہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے، وہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں. سیدھی سی بات ہے. تو اس میں فرمایا اتنی سادی سی بات میں اگر کروں گا نا کہ مرزا نے یہ کہا بس مرزا نے، تو سننے والا کہے گا شاید ایسی اختلاف ہے جیسے وہ ہے ان لوگوں کا ہے. تو حالت ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ شدت نہیں نا اپنائی جاتی ہے حضرت جی، وہاں نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ سنو نتیجہ بھی، نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ جب بالکل میٹھے میٹھے ہو کے بات کرتے ہیں نا، بالکل بالکل ہومیوپیتھک گولی کی طرح، تو پھر اس کے نقصان، ویسے ہومیوپیتھک کی کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہو نقصان کوئی نہیں ہے. لیکن جب مولوی ہومیوپیتھک ہو جائے نا، جب خطیب ہومیوپیتھک ہو جائے تو پھر پتہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر سنو، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن تبلیغی جماعت کا مبلغ بات کر رہا ہے، سننا ذرا، اس کو آف کر دو یار، سننا ذرا، میرے اندر کے زخم اتنے آپ حیران ہو جاؤ گے. تقریر کر رہا ہے، کہتا ہے جب تک یہ 5 انگلیاں ہیں نا ان کو اکٹھا کرو تو مکہ بنتا ہے نا، ایسے ہی ان 5 امت کے فرقوں کو اکٹھا کرو، یعنی سنی، دیوبندی، وہابی، شیعہ اور مرزئی، ان 5 کو اکٹھا کرو تو اسلام بنے گا. جب تک ہومیوپیتھک بیان ہوگا رزلٹ یہ نکلے گا. یہ میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں ان لوگوں کو، سینہ چڑھ جاتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے. سوال کرنا آسان ہوتا ہے، جی ختم پاک کی محفل تھی، مرزے کا کیا قصور تھا، کیا بات کر دی، وہ تمہیں پتہ ہی نہیں، تم اس سفر کے مسافر ہی نہیں ہو، تم نے اس صحرا کے زخم اٹھائے کھائے نہیں ہیں، تم نے وہ کانٹے چبھے نہیں ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. جاؤ یہ کھانے والے، یہ وہ کون سا شہر ہے یار، وہ میاں والی کے قریب جہاں ابھی بات ہو رہی تھی، اندر بیٹھے نوید صاحب، وہ خوشاب کے قریب پیلو میس گاؤں ہے، تحصیل نورپور تھل کا مارکائے حق و باطل میں کبھی میدان لگا تو صحیح. 4 سال پہلے اس گاؤں کی حالت پتہ کیا تھی؟ مسلمان کے گھر مرزین عورت، مرزئی کے گھر مسلمان عورت، ایک ہی مسجد میں مرزئی نماز پڑھ رہا ہے، ایک ہی مسجد میں مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر ہو رہی ہے. بتا عبادت کیسی ہو گئی؟ اور دور کیا جانا ہے، یہ شعبرہ کے قریب امبا کالیا گاؤں ہے، جاؤ جا کے تاریخ پوچھو. 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، لمبی چوڑی نہیں. ایک ہی مسجد ہے، اذان ہوئی، مسلمان نے اذان دی، نماز پڑھائی حضرت جی، مصلی اٹھایا، یہاں قادیانی نے مصلی رکھا ہوا ہے، قادیانی امام آیا، اس نے اپنا مصلی بچھایا، جماعت وہیں کرائی، دونوں نے مصلی رکھا، چلے گئے. عصر کی اذان کے وقت مرزئی پہلے آ گیا، اس نے اذان پڑھی، اپنی جماعت پہلے اس نے کرائی، اسی اذان میں مسلمان آ گیا، اس نے مصلی رکھا، نماز کرائی، وہ بھی چلا گیا. 7 دن نمازیں یہی، 8واں دن جمعہ آ گیا، مرزئی ذرا طاقت میں، انہوں نے کہا نہیں، جاؤ جا کے اگلے پینڈ جا کے جمعہ پڑھو. مسلمانوں نے بستر اٹھایا، جمعہ اگلے پنڈ، کاڑیا آمبے میں نہیں کاڑیا، اور آمبے میں جمعہ اس مسجد میں مرزئی پڑھ رہا ہے. یہ 2 سال پہلے کی حالت بتا رہا ہوں، یہ امبا کالیا کی. میں رکے تالاب میں پتھر پھینک رہا ہوں، شاید لہروں میں ارتعاش پیدا ہو جائے، شاید سوچ کے زاویے بدل جائیں. دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہم، کوٹھیوں پہ کوٹھیوں، بنگلے پہ بنگلے، حضور کی امت برباد ہو رہی ہے. کون جواب دے گا قیامت کو؟ کون اس کا حساب دے گا؟ اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس تو بنائے جا رہے ہیں، 2 ٹائم اوور ٹائم لگا کر نوکریاں تو کر رہے ہیں، حضور کی امت لٹی جا رہی ہے. کون جواب دے گا؟ مرزا قادیانی کی تعویلات کی کینچی سے آج بھی
مرزائی مربی جو ہیں حضور کی امت کے ایمان کے گلے کاٹ رہے ہیں، کون ہے جو بچانے پہ کھڑا ہے؟ بلغنی ولو آیا، کیا ہر مسلمان پر یہ فرض نہیں ہے؟ کسی نبی نے اب لوگ پیدا ہی نہیں ہونا، تو یہ تبلیغ کا سلسلہ کس نے دیا ہے؟ ہم نے ٹھیکے پہ دے رکھا ہے نا، اور جب سے دین ہم نے ٹھیکے پہ دے رکھا ہے نا، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب سے انگریز نے سازش کی اور وہ کامیاب سازش میں ہوا، اور تب سے ہم نے ممبر و محراب کو ٹھیکے پہ دیا، اپنے بچوں کو آکسفورڈ سکول میں جدید تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں خود LLB ہوں، میں خود PhD کر رہا ہوں، اس وقت بھی MPhil ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اب بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں ماڈرن ایجوکیشن کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن بیس تو تیری دین پہ ہو نا، بنیاد تو تیری دین پہ ہو، آگے جہاں مرضی اڑائیاں مار، اور تیرا بیس کیمپ تو مضبوط ہو، تیرا کنٹرول تو مدینے ہو، تیرا کنٹرول مدینے کی بجائے آکسفورڈ یونیورسٹی ہو، تیرا کنٹرول مدینے کی بجائے یونیسیف ادارہ ہو، تیرا کنٹرول مدینے کی بجائے امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہو، ایمان کہاں رہے گا؟ اپنا کنٹرول مدینے رکھ، پھر جو مرضی علم حاصل کر، پہلے بیس تو بنا۔ ختم نبوت کی بات سے بات آگے نکل گئی دوستو، یہ ہم اس راہی ہیں، اس سفر کے مسافر ہیں، ہمیں بہت زیادہ مشاہدے ہوئے، ہمارا تو سینہ چھلنی ہے، کبھی یاد 2 منٹ ہمیں دے، مل تو صحیح، ہم تجھے تھوڑے سے زخم دکھائیں، اس امت کے درد بتائیں، حضور کی امت کس طرح گھائل ہو رہی ہے، حضور کی امت کس طرح لٹ رہی ہے، ہم تمہیں بتائیں، تو پھر ہم بھی تیرے ٹمپریچر، پھر ہم بھی تیری نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں گے تیرا دل کتنا دھڑکتا ہے مدینے والے کے لیے، پھر ہم بھی دیکھیں حضور سے نسبت کتنی ہے، بے قراری پھر یقیناً بڑھ جائے گی تیری بھی میرے دوست۔ بس اتنا ہے کہ تو نے قادیانیوں کے ظلم اور جبر اور ان کے گستاخوں کو، ان کی گستاخیوں کو نہیں پہچانا، وہ کس طرح اس وقت امت کے گلوں پہ پنجاب گاڑے ہوئے ہیں، تو اس بات کو نہیں جانتا، جب جان جائے گا نا تو بھی ہمارے سے زیادہ بے قرار ہو جائے گا، تو ہمارے سے زیادہ مسافر بن کے نکلے گا۔ ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا، تھے دنیا دار لیکن ہم سے بازی رہ گئے، بات سمجھ میں آ گئی، منزل میں پہنچ گئے، منزل عبور کر دی۔ بات صرف اتنی ہے، اپنے گوشہ دل میں حضور کی محبت تو رکھتے ہو، حضور کی غیرت بھی رکھو۔ غیرت ہے بڑی چیز، جہاں تگدو میں درویش کو پہناتی ہے تاج سر دھارا۔ محبت اور چیز ہے یار، محبت اور اللہ کی قسم سننا، میں بات میں پتہ نہیں میں کس دل سے بیان کر گا، میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور کیا نہیں ہو رہا مجھے نہیں پتہ چل رہا، لیکن اتنا بات بتاؤں، آپ نے کتابوں میں تو پڑھا ہوگا، آپ نے منظر نہیں دیکھا، اللہ آپ کو نہ دکھائے بھی، کتابوں میں تو پڑھا ہوگا، ناولوں میں تو پڑھا ہوگا، یاروں سے تو سنا ہوگا کہ کوٹھے والی کنجری بھی ایک رات جس کے قبضے میں آ جائے اس سے بڑے پیار اور ادب سے ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا غیرت کا تعلق نہیں ہوتا۔ کہ غیرت کا تعلق ہوتا ہے؟ غیرت کا تعلق نہیں ہوتا، ظاہری محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ آج اللہ معاف کرے میری زبان میں کیا کہوں، ڈر رہا ہوں، آج بالعموم ہمارا تعلق اس طوائف کا سا اپنے نبی سے ہو گیا ہے، ہمارے دل میں محبت تو نام کی ہے، غیرت نہیں ہے۔ غیرت ہو تو یہ منکر ختم نبوت زمین پر رہ سکتے ہی نہیں۔ کاش خدا میں شان صدیقی غیرت سے نوازے، اس غیرت کا ایک ذرہ بھی مل گیا تو ختم نبوت پہ پہرا دوام ہو جائے گا۔ لوگوں درد سے کہہ رہا ہوں، کسی کی تنقید نہیں، میں آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا، نہ آپ کے ماضی کو، نہ آپ کے حال کو، نہ آپ کو، آپ کے قبیلے کو نہیں جانتا، میرے لیے اب سارے قابل قدر ہو، لیکن اتنی درد بھری صدا لگا رہا ہوں، حضور سے محبت بھی کرو، لیکن حضور سے غیرت اس وقت ضرورت ہے۔ حضور سے اپنا غیرت کا تعلق رکھو، اور اللہ کی قسم جب حضور سے غیرت کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، پھر فتنہ قادیانیت کا قلع کما، اور پھر تم اس سے سلام نہیں لے سکے گا۔ جب تجھے جانتا پتا ہو کہ یہ شخص میرے نبی کا دشمن ہے، میرے نبی کا ایمان سے بتا، پھر دل میں ایمان بھی ہو تو اسے جفی ڈالے گا؟ اتنی سی بات ہے۔ پھر اس کو اپنی شادی پہ بلائے گا؟ اس کی شادی کی دعوت ہے تو کھائے گا؟ جبکہ شریعت کا فتویٰ علماء نے دیا، احمد رضا خان سے لے کر تمام مکاتب فکر نے، آج اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو، اہل دیوبند ہو، سب کا متفقہ عقیدہ ہے اس بات پہ کہ مرضی کا ذبیحہ حرام ہے۔ جب یہ تجھے پتہ چل جائے کہ مرضی کا ذبیحہ حرام ہے تو اس کے گھر سے کھانا کھائے گا؟ بس اتنی سی بات ہے، سمجھ آ جائے، سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو ختم نبوت کا یہ عقیدہ
اسلام کی بنیاد ہے. جو بندہ اس کے بارے میں علم حاصل نہیں نہ کرتا، میں چھوٹا ہوں، میری زبان چھوٹی ہے، میں نہیں کہتا، اسی جملے پہ بات ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ ہر کوئی دل کے کانوں سے ذرا اپنے اندر اس کو محفوظ کر کے لے جائے. حذیفہ بھائی کے لیے آج کی مجلس ثواب کا پہاڑ نہیں ہوگی، پہاڑ سے بھی بلند کوئی چیز ہے تو اس کی قبر میں آج پتہ نہیں کتنے کتنے نور داخل ہوں گے، تمہیں اندازہ نہیں اس بات کا. وہ تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ قبر بھری جائے گی. ہمیں اپنی قبر کی بھی تیاری کرنی ہے. جنہ پیچھے پاپ کمائے کتھے نیوں کر دے، پیر پسار پیوں میں چویڑے تے کڈو کر دے تے لپی بکی مٹی پاؤندے تے کر دے نہ ڈھیر اچیرا پڑھ درود کرانو آندے پرت نہیں پاؤندے پھیرا. میں سنیا پیا دے دیس کے اندر پیندیاں مشکلاں بہت بھاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی ہے رہن بدلے جنوں نہ کوئی بوے نہ باریاں نے، جنج انجواں دی ڈھکی آن ویڑے اندر روندیاں ہویاں تیاریاں نے. جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، اور جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ کے مار اڑاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. روح نکلی تے ڈرونا بنیو کہ ہر کوئی تیتھوں ڈردا ایک پل تینوں رہن نہ دیندے مان کریں جس کردہ. یہی بات قلندر لاہوری کہہ گیا او کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لیکن شرط ہے سن، حضور سے محبت تو ہے، غیرت بھی پیدا کرنی ہے، اور وہ غیرت کے لیے تقاضا ہے حضور کی ختم نبوت عزت کی بات ہو تو سینہ چوڑا ہو کے سینہ حضور کا ہو اور حضور کے لیے ہو اور حضور کی ختم نبوت کے لیے ہو. اور ختم نبوت کا جاننا کتنا ضروری ہے یہ جملہ سنا کے بات ختم ہے. وہ جملہ کیا تھا جس سے آگے بات پھر نظم کی صورت میں بات آگے پھیل گئی؟ وہ جملہ یہ تھا، علامہ امام تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام تفتازانی یہ فقہ کے بہت بڑے امام اور مجتہد ہوئے ہیں. 10 نظامی میں تمام میں ان کی کتابیں اصولی پڑھائی جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں سننا، ٹھنڈے دل سے سننا، کھڑے بیٹھے دائیں بائیں، میری گفتگو کا حاصل، میرے آنے کا مقصد عمران صفدر بھائی کی محفل سجانے کا مقصد، آپ کو پیغام ختم نبوت دینے کا مقصد. ایک جملہ اگر آج گتھی میں باندھ کے لے گئے، دل کے کونے میں بٹھا گئے، میری محنت بھی پوری، آپ کا آنا بھی پورا، زندگی میں انقلاب بھی آ جائے گا. وہ جملہ کیا ہے؟ امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ یہ نہیں نہ جانتا کہ ختم نبوت کیا ہے، وہ کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان نہیں ہے. جو میں نہیں کہہ رہا، امام تفتازانی بہت بڑے محدث و مجتہد فرماتے ہیں جسے یہ نہیں نہ پتا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، وہ کلمہ پڑھ بھی رہا ہے تو وہ کافر ہے. بس میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں. سونے سے پہلے میں بھی اپنی پچھلی زندگی پہ نظر دوڑاتا ہوں، سونے سے پہلے آپ بھی اپنی پچھلی زندگی پہ نظر دوڑائیں. حضور کی ختم نبوت پہ 1.25 صدی ہو گئی حملہ ہوئے کو، ہم نے کتنا کردار ادا کیا ہے؟ ہم نے ختم نبوت کے لیے کیا پڑھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا بولا ہے، کیا سمجھا ہے؟ ختم نبوت کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں. لوگوں، نبی کی ختم نبوت کے دشمن تو گلیوں تک آ گئے. میں جملہ ایک پھر اتر آیا ہے، معذرت چاہتا ہوں، جملہ اور اتر آیا ہے. یزید دمشق سے مدینے نہیں آیا تھا کہ نواسہ رسول مدینے سے کربلا آ گیا تھا. جملہ میرا ضائع نہ کرنا، یزید دمشق سے مدینہ نہیں پہنچا تھا، نواسہ رسول مدینہ سے کربلا آ گئے. اس فتنے کا محاسبہ کرنے، قادیانی فتنہ قادیان سے اٹھا تھا، ہم تو لاہور بھی نہیں پہنچے، فتنہ جڑاں والا میں آ گیا. ہم نے کیا کیا، کیا کردار ادا کیا؟ یہ سوال ہے، چھوڑے جا رہا ہوں. قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا. حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہوا تھا، اے کلمہ پڑھنے والوں تم نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ میں بھی تیاری کرتا ہوں، آپ بھی تیاری کریں. میں بھی اپنے آپ پہ سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں. میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ بھی محاسبہ کریں. میں بھی اس کے لیے اپنی پلاننگ کرتا ہوں، آپ بھی پلاننگ کریں. میں بھی اس کے لیے اپنے بجٹ میں سے حصہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی اپنے بجٹ میں سے حصہ نکالنے کی کوشش کریں. میں بھی 4 لفظ یاد کر کے حضور کی امت کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی 4 لفظ یاد کر کے حضور کی امت کو بتانے کی کوشش کریں. بس اس محاذ
میں میں اور آپ کٹھے ہیں، اور نکلیں او حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ اگر یہ سفر مرتے دم تک جاری رہا تو معاشر میں بھی حضور کی شفاعت نصیب ہوگی اور قبر میں بھی حضور کی نظر رحمت نصیب ہو جائے گی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگلے پروگرام کا اعلان حضرت صاحب کریں گے۔ باروی صاحب مجھے اجازت ہوگی، میں نے عشاء کہیں آگے پڑھوں گا، آگے پروگرام پہ جانا ہے، یہاں پہ اجازت جی۔ جزاک اللہ۔